یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی بے اختیار نہیں، نبی محتاج نہیں، بلکہ نبی مختار کل ہے کہ رب نے ان کو مختار بنایا ہے، تو رب ان کو مختار بناتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جھولیاں بھر کے عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے، یعنی حضور اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 مختلف مقامات پہ مسجد کے اندر ہی ٹولیاں بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 مجلسیں تھیں، حضور 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں لوگ؟ مسجد میں، اور گزر کس کا ہوا؟ محبوب علیہ السلام کا۔ دونوں مجلسوں کے پاس سے گزرے اور جب گزر گئے فرمایا یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنا کوئی کم نیکی نہیں، بلکہ مسجد میں بیٹھ کے اگر کچھ پڑھا نہیں بھی، فقط سانس لیا ہے، ہر سانس کے بدلے رب ذوالجلال نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا ان میں سے ایک محفل دوسری محفل سے اچھی ہے، کام دونوں اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک محفل دوسری محفل سے اچھی ہے۔ فرمایا ایک محفل والے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں اور اس ہیں، ایک طرف جو بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ رحمت عطا کر، یا اللہ برکت عطا کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ ہمیں بخش دے، مغفرت طلب کر رہے تھے، اور فرمایا اللہ کی مرضی ہو تو انہیں عطا کر دے۔ کتنے پیارے جملے حضور کے۔ ایک کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ عطا کر، اے اللہ یہ عطا کر، اے اللہ کرم کر، رحم کر، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ فرمایا مگر اللہ کی مرضی ہو تو انہیں عطا کر دے، اور اس کی مرضی ہو تو عطا نہ کرے۔ یہ تو رب کی مرضی ہے نا، انسان کیا نہیں مانگتا۔ ہر بندے کے دل کے اندر یہ دعائیں مختلف ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہیں، بلکہ دعاؤں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے، وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، فرمایا مانگ۔ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا جا دیا۔ جب مل گیا تو وہ بڑا خوش ہوا، نکل گیا، لیکن حضور نے فرمایا جا مانگنے والے تو نے بھی کیا مانگا، اور تم سے تو مانگنے میں وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت بڑی ہوشیار تھی۔ صحابہ نے اب پوچھا یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت کیا مانگ رہی تھی کہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ تم سے مانگنے میں وہ بوڑھی عورت اچھی تھی جو بنی اسرائیل کی تھی۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا میں یہ بات مختصر سناتا ہوں آپ کو، یہ بات تھوڑی لمبی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہاں سے نکلے قافلہ لے کے فرعونیوں سے جان چھڑانے کے لیے، تو جب یہ آگے پہنچے نا تو راستہ بھول گئے، یعنی جو ساتھ آپ کے وہ لوگ تھے وہ راستہ بھٹک گئے۔ جب راستہ بھٹکے تو ان کے بوڑھے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس راستے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جس وقت تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر وہ تابوت ان کا اٹھا کے اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے نکلو تو اس وقت مجھے ساتھ لے کے جانا۔ اب کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ہے کہاں، تو پوچھا پھر معلوم تو کسی کو ہوگا؟ کہا ہاں، ایک بوڑھی عورت کو علم ہے، ایک بوڑھی ہے اس کو علم ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے۔ اچھا ادھر کیا ہوا تھا؟ وہ تابوت کی کیا بات تھی؟ ہوا یہ تھا کہ وہ تابوت ایک ایسے مقام پہ تھا کہ درمیان میں دریا تھا، اس طرف بھی آبادی اور اس طرف بھی آبادی۔ یہ توجہ رکھنی ہے آپ نے، اور میں اپنی بات اسی بات سے ختم کرنے والا ہوں، اور جن کا میں نے تذکرہ کرنا ہے وہ تذکرہ میں آخر پہ کر دوں گا۔ اس طرف بھی آبادی ہے اور ادھر بھی آبادی ہے۔ پہلے ان کا مزار اس طرف تھا، جو اس طرف آبادی تھی مزار کدھر تھا؟ اس طرف تھا۔ تو اس طرف والے جو لوگ تھے نا ان کی فصلیں بڑی اچھی ہوتی تھیں۔ ہاں جی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی فصلیں بڑی اچھی لہلہاتی، بڑا منافع ہوتا، ان کے جانور خوب چارہ کھاتے، فربا موٹے دودھ دیتے۔ وہ جڑے ایس پاسے آنا وہ سوچ دے بھی یار انہوں نے بڑے رنگ لگے نے، تو کیا کریں؟ انہاں راتی کیتی صلاح، راتوں رات سارے نکل کے ادھر گئے تے انہاں راتوں رات انہاں نوں قبر مبارک دے وچوں کڈیا تے کڈ کے دریاؤں پار جا کے اتھے اپنی سونی جی قبر بنائی حضرت یوسف دی، او دے وچ انہاں نوں آپ نوں دفن کر دیتا۔ کچھ دن گزرے، اب یہ جو علاقہ تھا یہ علاقے سے لوگوں نے ادھر نظر کی کہ ادھے گھاٹا پین لگ پیا ہے، ادھر بڑے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، بڑا سبزہ ہوتا ہے، پتہ کرو جی۔ پتہ کیا گیا، کیا معاملہ ہوا ہے جی؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ ان کا جسد خاکی قبر مبارک سے نکال کے ادھر لے گئے ہیں، لہذا قبر مبارک ادھر ہے، اس لیے وہ ساری برکت ادھر چلی گئی ہے۔ یہ توجہ رکھیں، جس مقام پہ اللہ کا نبی دفن ہوتا ہے اس مقام پہ رب برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ کوئی فقط بریلویوں نے نہیں گھڑا، یہ عقیدہ فقط حنفیوں نے نہیں گھڑا، بلکہ یہ عقیدہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلی امت کے لوگ بھی اللہ اور انبیاء کی قبروں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ فرمایا راستہ اس وقت تک نہیں ملے گا جس وقت تک حضرت یوسف کے مزار پہ نہ پہنچے اور ان کے مزار سے ان کا جسد پاک ساتھ لے کے جانا ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ وہ آپس میں تکرار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ تم قبر ادھر تھی اٹھا کے ادھر لے آئے ہو، یہ تو دھوکہ کیا ہے۔ جنگ تک نوبت آ پہنچی۔ کچھ سیانے لوگ وہ اس بات میں آئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دریا کے درمیان میں ایک ایسا
चबूतरा बनाते हैं और उस मुकाम पे दरमियान में, दोनों गांव जो हैं उनके दरमियान में बनाते हैं और वहां पे आपके ताबूत मुबारक को रख देते हैं। उधर भी बरकत मिलती रहेगी, उधर भी बरकत मिलती रहेगी। उस मुकाम पे आपको रखा गया। अब वो बात जो मैं हदीस शरीफ आपको सुना रहा हूं, हुजूर ने फरमाया तुमसे बनी इसराइल की वो बूढ़ी औरत अच्छी थी जिसे मांगने का सलीका तो आता था। हजरत मूसा को बताया गया कि उस औरत को इल्म है कि आपका मज़ार कहाँ है और वो ताबूत किस जगह पे है जहाँ पे हजरत यूसुफ मौजूद हैं। तो उस बूढ़ी औरत को जब बुलाया गया, बुला के हजरत मूसा ने जब पूछा तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मूसा गल बड़ी पते दिए, फ्री मैं भी कोई नहीं दसनी, कि मेरे साथ कोई मामला तय करो ना, इल्म वैसे तो नहीं मिल जाता फ्री में। जहां फ्री में मिले वहां कदर नहीं होती इल्म की। कहा मैं कोई कीमत लेना चाहती हूं। अच्छा बता क्या कीमत है तेरी? कहने लगी कि मूसा जन्नत के अंदर जिस मुकाम पे तेरा ठहराव होगा मैं चाहती हूं कि उसके साथ ही मेरा भी घर बना दिया जाए, मैं ये चाहती हूं। अब हुजूर अपनी उम्मत को तालीम फरमा रहे हैं कि तुम ऊंट मांगते हो, खजावे मांगते हो, मालो दौलत मांगते हो, और तुमसे मांगने में वो बनी इसराइल की बूढ़ी औरत अच्छी थी जिसने मूसा से क्या अजब शय मांगी। सहाबा ने पूछा क्या मांगा? कहा हुजूर ने फरमाया कि उसने मांगा कि मूसा जन्नत के जिस दर्जे में तू होगा, अगर वादा करे कि मुझे भी उस दर्जे में मकान मिलेगा तो मैं बताती हूं कि यूसुफ का मज़ार किस जगह पे है। अब मज़ार की अहमियत देखें। मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि माई लब लांगे, मैं भी अल्लाह दा पैगंबर हाँ, राबते साढ़े भी डायरेक्ट ने। हज़रत मूसा कह सकते थे, लेकिन हज़रत मूसा ये तालीम दे रहे थे लोगों को कि अगर किसी रब के नेक के बंदे के मिज़ार के पास जाने के लिए कोई कीमत भी देनी पड़े तो वो कीमत अदा कर देनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला से डायरेक्ट राबते हैं जिनके, भला उनको पूछने की ज़रूरत क्या थी कि मिज़ार का रास्ता किधर है। लेकिन अर्ज़ की मालिक तेरी बंदी ये मुतालबा करती है, फरमाया दे 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 दे। हज़रत मूसा ने कहा जा तुझसे इस दर्जे में जन्नत में हम होंगे, तेरा भी उधर ही मकान होगा। तो उसने फिर उस दरिया के किनारे जाके खड़े होके कहा, ये इधर सीध में जहां मैं खड़ी हूं मैंने देखा था कि मेरी नानी यहां पे खड़े होके इस तरफ रुख करके दुआ मांगा करती थी। रास्ता मिल गया। जब उस जगह पे पहुंचे, जाके दरिया के दरमियान में देखा वहां पे पानी पहुंच चुका था। जाके जब देखा तो वो ताबूत निकाला, और जब ताबूत निकाल के वो वापस पलटे तो जो रास्ता वो भूल चुके थे रब की अता से वो रास्ता उनको नजर आने लगा। हज़रात जी वकार, क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अल्लाह की मर्जी उन दो मजलिस वालों की बात हो रही थी। अल्लाह की मर्जी उनको अता करे या ना अता करे। दूसरी मजलिस कौन सी थी? फरमाया दूसरी महफिल वाले फिका और इल्म सीख रहे हैं और जाहिलों को सिखा रहे हैं। फिका और इल्म सीख रहे हैं और जाहिलों को सिखा रहे हैं। फरमाया इस महफिल वाले अफजल हैं। क्यों? फरमाया व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन काला सुम्मा जलस फीहिम। फरमाया इसलिए कि रब ताला ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल वालों के पास बैठ गए। महफिलें दो थी, एक में
حالانکہ فرمایا ہیں دو اچھے، دونوں اچھے ہیں، لیکن ان دو میں سے ایک افضل ہے۔ یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ فرمایا افضل وہ ہیں جو بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا، راوی کہتے ہیں قال ثم جلس فیہم، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا محبوب اس دوسری محفل والوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور علم والوں کے علم کا تکرار دیکھ رہے ہیں۔ بر صغیر کے اندر وہ مرد درویش جس نے آ کے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے توحید کا پرچم بلند کیا، اور جس کے فیض سے بر صغیر علم و نور سے منور ہوا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے وہ مرد درویش لاہور کی وادی میں آ کے قیام پذیر ہوا، اور جس کے سبب پھر بر صغیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی بلند پایا شخصیات ان کے پاؤں میں بیٹھ کے جب جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ وہ مرد درویش ان کو داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے اس لیے اہل علم، اہل تقوی اور صاحب مزار اور مزار کی برکت بیان کی، تاکہ جب میں ان کا نام لوں آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ مزار۔ اور پھر جو اعتراض ہے کہ دیکھو جی یہ مزار بنانا تو ہے شرک، اگر مزار بنانا شرک ہوتا تو پھر مجھے بتائیں کہ مدینہ منورہ میں محبوب علیہ السلام کا مزار بھی تو موجود ہے۔ حضور فرما دیتے کہ مزار نہیں بنانا۔ حضرت یونس کتنے بزرگوں کے مزارات موجود ہیں، اور وہ قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں جس مسجد کا ذکر آیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، کدھر سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں کون سی ہیں؟ فرمایا برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ کون سی مسجد ہے اور کون سی برکتیں ہیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے پیغمبروں کے مزار ہیں، اور قرآن کہتا ہے جس جگہ پہ رب کے کسی نیک کا مزار ہوتا ہے اس جگہ پہ رب برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں داتا صاحب کی تعلیمات، آخری 1-2 منٹ کے اندر میں بات اپنی اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے آپ کی کشف المحجوب۔ ان بزرگوں کی تعلیمات چھپی ہوئی نہیں۔ یہ جو بابا فرید ہیں، داتا صاحب ہیں، حضور غوث پاک ہیں، ان کی تعلیمات چھپی ہوئی نہیں، ان کی تعلیمات چھپی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب کوئی عقل کا اندھا نہ پڑے اور اعتراض کر دے، دیکھو جی تم داتا کیوں کہتے ہو؟ لفظ داتا پہ اعتراض۔ اچھا لفظ داتا
آپ جانتے ہیں یہ لفظ داتا یہ عربی کا لفظ نہیں، لفظ داتا عربی کا لفظ نہیں. وہ کہتے ہیں جی تم داتا کہتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے. کہا شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ دیکھو جی تم داتا کہتے ہو، یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں. یہ باہر مسجد کی دیوار ہے ہماری جو مین درمیان والی، اس دیوار کے اوپر بھی اللہ کے یہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں. اور ان ناموں کی برکت پتہ کیا ہے؟ جس بندے کو یہ 99 نام زبانی یاد ہوں رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. اچھا یہ 99 نام، ان 99 ناموں میں کہیں پہ بھی لفظ داتا اللہ کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں جی تم داتا کہتے ہو تو داتا کا معنی ہے دینے والا. اب دینے والا جب کہو گے تو رب کے سوا دینے والا کوئی نہیں. جو رب کے سوا کسی کو دینے والا کہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو پھر قرآن پاک 15واں پارہ ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ وہ جو میرے رب ہیں. کون رب ہیں؟ یا اللہ وہ جو میری ماں اور میرا باپ میرے رب ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب رب اللہ کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن خود تعلیم کر رہا ہے کہ تیری ماں اور تیرا باپ بھی تیرے رب ہیں. لہذا اس بنیاد پہ یہ شرک نہ ہوا کہ جب رب بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے. رب کہتا ہے تمہارے والدین بھی تمہارے رب ہیں. کیسے؟ رب کا معنی کیا ہے جی؟ پالنے والا. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور والدین بھی پالنے والے. فرمایا حقیقی طور پہ پالتا تو اللہ ہی ہے، لیکن تیرے پالنے والے یہ تیرے والدین بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بنیاد پہ شرک نہ ہوا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انت مولانا، تو ہی مولا ہے. اب اگر اس بنیاد پہ شرک ہو جائے کہ داتا کہنے سے بندہ مشرک ہو رہا ہے، کیونکہ داتا دینے والے کو کہتے ہیں اور دینے والا اللہ بھی ہے. دینے والا اگر کسی اور کو سمجھا جائے تو اس بنیاد پہ شرک ہو جائے گا. تو ادھر رب فرماتا ہے تمہارا مولا اللہ ہے. تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر مولوی اپنے نام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا جب لکھتا ہے تو کیا خود شرک نہیں کر رہا؟ اسی طرح قرآن مجید آخری میں حوالہ دیتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن 14واں پارہ ہے. قرآن مجید کے 14ویں پارے کے اندر یہ ذکر ہے. فرمایا یہ قرآن، یہ کتاب، یہ نصیحت ہم نے اتاری اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں. حافظ کون ہے؟ بولے حافظ کون ہے؟ اللہ حافظ ہے. اب رب بھی حافظ. لیکن آج ہمارا 8 سال کا بچہ جب قرآن کو حفظ کر لیتا ہے ہم اسے بھی حافظ صاحب کہتے ہیں. پتہ چلا کہ رب اللہ یہ اس کی صفاتی نام ہے. رب چاہے اپنے فضل سے اگر کسی کو حافظ بنا دے، قرآن کا علم دے، اس کو حافظ کہنے سے شرک نہیں ہوتا. کسی کو داتا کہنے سے شرک نہیں ہوتا. کسی کو مولانا کہنے سے شرک نہیں ہوتا. تو پھر ماننا پڑے گا جس بنیاد پہ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ جو داتا کہے وہ مشرک ہے، جو مشکل کشا کہے وہ مشرک ہے، جو کسی سے مدد مانگے وہ مشرک ہے. تو آج دنیا میں ہر وہ کام جو لوگ کرتے ہیں پھر ان کے اندر توحید کہیں پہ نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر کام کے اندر شرک نظر آنے لگے گا. تو وہ جو نظریہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ کسی ولی اور داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں
آپ نے باپ باندھا سب سے پہلے علم کا، یہ کشف المحجوب ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس بندے کو دنیا کے اندر کوئی مرشد نہ ملے، تلاش ہو کہ میں کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، تلاش ہو کہ میں کسی مرشد کامل کا دامن پکڑوں، فرمایا جس کو شیخ کی تلاش ہو وہ کشف المحجوب پڑھے، اسے اس کا شیخ مل جائے گا۔ اس کتاب کی برکت ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر جو تعلیمات داتا صاحب ہیں ان کے اندر بھنگ کے گھوٹے کوئی نہیں، ان کے اندر راول پنڈی سے جھنڈے اٹھا کے پاؤں سے جوتے اتار کے لاہور آنا نہیں لکھا ہوا، کتاب کے اندر کہیں پہ مزار کو سجدہ کرنا نہیں لکھا ہوا، اس کتاب کے اندر کہیں پہ بھنگڑے، میلے، ٹھیلے اور کنجروں کے ناچ نہیں لکھے ہوئے۔ اس کتاب کے اندر داتا صاحب نے لکھا کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت کوئی مرد حر رب تعالیٰ کی محبت کے اندر فنا ہو جائے اور اپنا سینہ اس کی محبت سے جلا دے، رب تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے اس بندے پہ کھول دیتا ہے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیمات کشف المحجوب شریف کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، بر صغیر کے اندر 1000 سال پہلے وہ ڈیرا لگانے والا مرد درویش داتا علی حجویری جیسا آج کوئی ولی کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلی سے ہوا کہ جناب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے، بڑی توجہ سے دل لگی سے دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول اب کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے تو صاحب مزار کے پاس جاتے تھے، جا کے دعا مانگتے تھے، فوراً بگڑی بنتی تھی، آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، کوئی یہ نہ بعد میں کہتا پھرے کہ یہ نیا اس نے بات کی ہے۔ میں الحمدللہ جو بھی بات کرتا ہوں وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور لفظ تول کے کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور بہت سی خرافات اپنے پاس سے اس میں ڈال دیں۔ صاحب مزار ہم سے ناراض ہیں، اس بنیاد پہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1000 سال پہلے داتا صاحب کے شیخ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو وہ مرد لاہور کے اندر آ کے قیام پذیر ہوا اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں۔ 1000 سال گزر گیا، آج داتا صاحب جا کے دیکھو، خدا کی قسم رات دن وہاں پہ رب تعالیٰ نے اس مزار کو آباد کیا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رب اور رب کے رسول کے نام کو فقط بلند کیا، اپنا نام نہیں، اپنی بناوٹ نہیں، اپنے عہدے نہیں، بلکہ فقط یہ سوچا کہ رب کا نام اونچا ہو اور رب کے رسول کا نام اونچا ہو۔ جنہوں نے زندگی شریعت کی دفاع کے اندر گزاری، جنہوں نے زندگی عقیدے کی دفاع کے اندر گزاری، خدا کی قسم وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، اگرچہ دنیا والے اس وقت قدر نہ سمجھیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں 1000 سال گزرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ ان کے مزاروں کو آباد رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ولیوں سے پیار اور محبت عطا فرمائے۔